اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لائق بناؤ. اگر مختلف ہواؤں سے نہیں سمجھو گے تو ہمیشہ سے کہنے والے جو بڑے بڑے دانشور رہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہوئے، بڑے بڑے قوم کے، دین کے، دنیا کے رہنما ہوئے، وہ کہتے چلے گئے کہ اگر دنیا کو نہ سمجھو گے، اگر دنیا کو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. اگر نہ سمجھو گے، اگر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے، وقت کی پہچان نہیں رکھو گے، وقت کو نہیں پہچانو گے، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میری ملت کے نوجوانوں اور میری ہم عمر بزرگ، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو تعلیم دو، نوجوانوں کو تربیت دو، اور نوجوانوں کو کہنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیمی زیور سے آراستہ بناؤ، تعلیمی زیور سے اپنے بچوں کو آراستہ بناؤ. یہ بھی بول رہا تھا مولانا، یہ مولانا نہیں بول رہا تھا، مگر شہر ہندوستان کی زبان بول رہی تھی. یہ زبان مولانا مفتی اشفاق حسین کی زبان بول رہی تھی. اس لیے میں کہنا چاہوں گا، میرا یہ پیغام ہے کہ ارے جاگو جاگو، ابھی بھی سویرا ہے. اویرے میں مت جاؤ، وقت کی تضییع مت کرو، وقت کو غنیمت سمجھو، وقت کی قیمت سمجھو. وقت کی قیمت اگر نہیں سمجھو گے تو تم لوگوں نے تو اپنا ٹائم پورا کر دیا. کچھ تو ایسے ہیں جو میری عمر کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میرے سے بھی بڑے ہیں، اور کچھ نوجوان طبقے کے ہیں، اور کچھ یووا نئی پیڑھی ہے، کچھ نئی نسل ہے جو بچے مدرسے میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، مجھے یہ درد ہے کہ میری قوم کہاں بھٹک رہی ہے، کیوں بھٹک رہی ہے. بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وقت کو سمجھو، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو، اپنی پیڑھی کو تیار کرو. آج کل کے بچے کل کے ستارے رہیں گے. آج کا جو بچہ ہے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں یا اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ کل کا وہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ اچھا مقدر والا بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا تو آفتاب کی طرح روشنی چمکائے گا، شعاع بکھیرے گا، ورنہ تو ستارہ بننے میں کوئی کمی نہیں ہے. بہرحال اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کی عمر سے کھلواڑ مت کرو. اتنے بڑے بڑے خرچے کر رہے ہو، بے انتہا خرچہ، بے حساب خرچہ، کھانے میں، کھلانے میں، رڑانے میں، دلانے میں، بھگانے میں، دوڑنے میں، بہرحال خرچہ پر خرچہ. اتنا خرچہ کرتے ہو مگر بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہو. کیوں نہیں پڑھاتے؟ آج اگر کوئی انسان بندہ، یاد رکھو اپنی قوم کا ایک اس وقت میں شہر ہندوستان ہے، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ فورین میں، بیرونی ممالک میں شہر کا نام اسی طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے 14ویں کا چاند اپنی سرزمین پر چمکتا ہے. جگہ جگہ پہ ان کا نام ہے. راجستھان تو بیچارہ سارا اس کا پروردہ ہے، سارے راجستھانیوں کا ایک طرح سے پڑھنے والا مدرس اعلیٰ تو وہی ہے، اس نے پڑھایا ہے. مگر ایک شعر پیدا ہوا تو کئیوں کو شعر بنا دیا. اس وقت میں آپ کے سامنے جو بول رہا تھا، یہ ان کی خود کی بولی تھوڑی ہے، ان کی مادری زبان تھوڑی ہے، یا بلکہ یہ ایک طرح سے مولانا اشفاق، مولانا راجستھان، ان کی یہ زبان، ان کی ایک طرح سے تعلیم کا صدقہ ہے. انہوں نے پڑھایا، آج لائق بنا دیا، انہوں نے پڑھایا، فائق بنا دیا. میرے عزیزوں، تم اولیاء کو ماننے والے ہو، اولیاء کی شان میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا. کرامتوں کا تذکرہ کیا تو بے انتہا، بے پناہ کرامتوں کا ایک طرح سے گلشن بکھیرا، اس کی خوشبو سے آپ کو مہک معطر کر دیا. مگر یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کی طاقت کہ کس کی بخشش ہے اور کیوں نہیں ہوتا. سامنے سے اگر کوئی انسان جب تک سوال کرنے والا یا اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا تب تک علم کا اور جہالت کا فرق نہیں پڑتا، پتہ نہیں چلتا. تب وہ پتہ چلے گا کہ ہاں
اس وقت میں اس میں سامنے میں طاقت ہے، دم ہے، اگر میں ان کے ساتھ بولوں گا تو مجھے دندار شکل جواب ملے گا۔ تو آپ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ اتنی طاقت والے کیوں بن گئے؟ اولیاء اللہ کو اتنی طاقت کیسے ملی؟ کس نے بخشی؟ کہاں سے ثابت کی؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ اعتراض ہونا چاہیے۔ غوث اعظم سبحان اللہ، ان کے ولایت کے بارے میں مولانا نے کئی شوشے چھوڑے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں رہی، واقعی حقیقت میں یہ ہے۔ مگر اگر کوئی کہنے والا کہہ دے، اعتراض کرے اتنا بڑھا چڑھا کر کے اولیاء اللہ کی شان میں تم کیوں بول رہے ہو؟ اگر وہ اولیاء اللہ مانے گا پہلے سوال کرنے میں تو اس کو اسی وقت میں اس کا گلا پکڑ دیا جائے گا، سالہ تم نے اولیاء کو اولیاء اللہ مان لیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے اعتراض میں کہا ہے تو سن، اللہ جل جلالہ جل شانہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، علماء کی مجلس ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا، صرفی اور نحوی سوال کہ الا کائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کلام عرب میں اگر کہیں کلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کوئی سویا ہوا اس کو جگانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے تم سوئے ہوئے پڑے تھے یا غفلت میں اپنی باتیں دل میں باتیں کر رہے تھے اور بے خبر تھے علماء کی طرف اور ان کے کلام کی طرف، ان کے بیان کی طرف تمہارا توجہ نہ رہا تو تمہاری توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ان کو بولنا پڑے گا کہ خبردار، یعنی تنبیہ علی حرف غیر عامل للتنبیہ۔ یہ کلام عرب میں وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں لوگوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے، جہاں جگانا ہوتا ہے، جہاں ان میں روح پھونکنی منظور ہوتی ہے، تو اس وقت میں کلام عرب میں اللہ کا حرف استعمال کیا جاتا ہے کہ اے انسانو خبردار۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا حرف رب لم یزل کی قابلیت، اب اس کا کلام، اس کی قابلیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، کوئی انسان، کوئی مفسر، کوئی تفسیردار، کوئی محقق، کوئی محدث بیان کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ چل کر اسی آیت کریمہ میں جو مختصر سا جملہ ہے اس میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم سب کے سب بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے، خواب گراں سے باز آ جاؤ، سنو۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ جہاں مہر شرط لگانی پڑتی ہے اور مہر شرط کے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت میں حرف ان کو لا کر تحقیق سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اب اس بات میں، اس کام میں، اس مسئلے میں، اس قضیے میں، اس فیصلے میں اب کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو خدا تعالیٰ نے حیدری معترضین کو جواب پیش کریں گے کہ بے وقوف نادان، اگر اولیاء اللہ کی شان پر تو اعتراض کرتا ہے تو سامنے آ جا، گھٹنا تیرے کو ٹیکنا پڑے گا۔ خدا کے کلام کے آگے تو کہاں جائے گا، مرے گا کہاں؟ پہلے تو اس کو خدا الا ان اولیاء اللہ، اس آیت کریمہ کو، آیت کریمہ مقدسہ خدا کے مقدس کلام سے تو مانے گا یا نہیں، یہ ان سے پوچھا جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس آیت کریمہ، وہابی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، معتزلہ ہو، کوئی ہو، کسی سے تم اگر یہ سوال کرو گے کہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء جب کبھی بھی علماء کی اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا منظور ہوتی ہے تو اس وقت میں الا ان اولیاء اللہ بولا کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یا یہ آیت کریمہ خدا کے مقدس کلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ انکار ہر صورت میں، ہر حال میں کر نہیں سکتے، ان کو اقرار کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ خدا کے مقدس کلام کی ایک آیت کریمہ کا جز ہے، مانیں گے تو ان کو یہ ماننا پڑا ہے۔ سنو تو خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بے وقوف تم جو نہیں سننا چاہتے ان کو سنانا چاہتے ہیں کہ لاپرواہی مت کرو، غفلت مت کرو، بے خبر مت بنو، کانوں کو بہرے مت بناؤ، آؤ کان
ہماری طرف رکھو, زبان ہماری طرف رکھو اور ہماری بات کو سننے کی کوشش کرو کہ اعلیٰ خبردار. پھر اس کے بعد میں خدا تعالیٰ نے تحقیقاً یہ فیصلہ کر دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, کوئی اس میں ذرہ برابر گنجائش نہیں رہتی کہ شک کیا جائے کہ بے شک میرے دوست جو ہیں وہ ایسے دوست ہیں جن پر میں نے کلام کیا اور جن سے میری محبت رہی, جنہوں نے مجھے یاد کیا, وہ سارے میرے دوست ہیں. اب ان دوستوں کو میری طرف سے کیا انعام اکرام ہے؟ انعام یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں. اب سنو, آج کون نہیں ڈرتا؟ آپ اتنے بیٹھے ہو اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, اور یہاں پر ایک طرح سے اسٹیج پر علماء کا بھی قافلہ ہے, اور دنیا اور دین کے رہنماؤں کا بھی ایک طرح سے اسٹیج ہے. دنیا والے وہ کیا نہیں ڈرتے؟ اپنا ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو, منسٹر ہو, چاہے کسی پرائمری منسٹر تک لے جاؤ, مگر جتنے بڑے اتنا ان لوگوں پر خوف اور ڈر حاوی ہے. سب کے سب ڈرتے ہیں, مگر خداوند قدوس جل جلالہ جل شانہ کا فرمان ذی شان ہے کہ جن لوگوں نے میرے سے محبت کی میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ ایک طرح سے اپنے نفس کا مسئلہ ہے کہ خوف اور ڈر کس کو ہوتا. میں بات کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں, میں تو صرف تمہاری سمجھائش اور میری زندگی قوم کو پیغام دینے کی خاطر, سمجھائش کرنے کی خاطر کہ ارے دنیا میں یار جاگو, جگ کے رہو, سنبھل کے رہو, تیار رہو. جس وقت میں جب کبھی بھی جیسی ضرورت پڑے اس وقت میں تم سیاح نعرہ لگا کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا نعرہ لگا کر کے سب اسی نعرے کے پرچم کے تلے آ جائیں. اس لیے میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. مختصر سا کا مضمون ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں پر خوف نہیں اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. لا خوف علیہم جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں. اب اس کو نحوی تعریف میں, یہ نحوی تعریف یا تبدیل میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ نحوی باتیں تو علماء ہی جان سکتے ہیں, باقی تم عوام نہیں جان سکتے. پھر اس کے بعد میں خدا تعالیٰ نے دوسری کلمے میں فرمایا لا خوف علیہم, یہ جملے کا جز اول ہے, اور جز ثانی میں فرمایا ولا یحزنون. لا خوف علیہم فرمایا پہلے جملے میں کہ ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. تو جملے اسمیہ کا معنی نحوی اعتبار سے, نحو کے مقدس کلام کے بیان سے یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ فی الحال یعنی زمانہ حال میں, نہ زمانہ ماضی میں, نہ زمانہ مستقبل میں, آنے والے زمانے میں, فیوچر کال میں, کسی وقت میں اللہ والوں پر نہ خوف اس وقت میں ہے, نہ ماضی زمانے میں ہے, نہ سامنے والے زمانے, آنے والے زمانے میں ان کو خوف ہے. پھر اس کے بعد میں جملہ ثانیہ میں یہ فرمایا ولا هم يحزنون. اولیاء کیسے ہیں؟ یعنی میرے دوست تو وہی ہے جو وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو حزن کا معنی میں صرف اتنا سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں کہ خدا نے مقدس کلام میں یہ فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کی طاقت, ان کی قابلیت, ان کی وصف روحانی طاقت, جسمانی طاقت, جسمانی پرواز کی طاقت, جسمانی اعضاء کی پرواز کی طاقت, ان کے طاقت و قوت کا بیان کرنے کے لیے مجھے وقت نہیں ہے, نہ آپ لوگوں نے دیا نہ قدرتاً وقت ہے. اس لیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو خوف نہیں ہے. خوف میں تو یہ دنیا ساری ڈوبی ہوئی ہے. آج ایسا دنیا میں کوئی انسان تو انسان کی جگہ پر ہے, حیوان کی جگہ پر ہے, جمادات کی جگہ پر ہے, نباتات کی جگہ پر ہے, مگر ہر چیز اللہ جل جلالہ جل شانہ نے ایسا کوئی نظارہ رکھا ہے جو ہر چیز خوف میں, ڈر میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے.
مگر یاد رکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بولوں گا۔ ہمیشہ سے بولنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور حواس سے خمسہ درست بھی ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے میں خطاب کروں، اور خطاب کرنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے مقدس کلام صرف ایک آیت کریمہ جس کا جز ایک صرف پڑھا، اس جز کا اگر میں تفسیر کروں تو کافی ٹائم تمہارا نکل جائے گا، مگر اتنا بھی نہیں، صرف اتنی تفصیلی طور پر خوف اور ڈر کا معنی میں سمجھا کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے پیغام کو بھی یاد رکھیے گا، اللہ والوں پر کوئی خوف نہیں، جبکہ پوری دنیا کا ذرہ ذرہ خوف میں ڈوبا ہوا غریق ہے۔ بنا خوف کے کوئی دنیا کی چیز ہے ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز خوف و ہراس میں ڈوبی ہوئی پڑی ہے، غریق ہے، مستغرق ہے۔ مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مقدس کلام میں کہ بے شک، ارے خبردار بن جا کر کے سنو میری بات، پھر کہتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں اور ان کے لیے ڈر نہیں، مگر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ایک مسئلہ خوف کا، خوف میں تو پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے اور غمگینی میں سارے ڈوبے ہوئے۔ اب سننا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ خوف کس کو ہوا کرتا ہے اور کیوں ہوا کرتا ہے، اور غمگین یہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ پوری دنیا جبکہ غمگین ہے، پوری دنیا خوف و ہراس میں ڈوبی ہوئی ہے، پھر اللہ والوں کو خوف بھی نہیں اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ لا یحزنون کا معنی یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ حال اور مستقبل پر دلالت کرے، یعنی پرزنٹ زمانہ اور فیوچر زمانہ، پرزنٹ پر دلالت کرے اور فیوچر بھی دلالت کرے۔ معنی یہ ہے کہ اس وقت میں، اس زمانے میں، یہ جو دور، یہ جو زمانہ، جو وقت چل رہا ہے، اس میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں، اور آنے والے زمانے کا بھی ان کو کوئی خوف نہیں، اور یہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور غم کب ہوتا ہے؟ غم تب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے آنے والے سامنے وقت میں، آنے والے وقت میں کوئی ایسا معاملہ، ڈینجر ہونا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل پر تقدر اور گھبراہٹ چھا جائے تو اس کو کہتے ہیں خوف، ڈر۔ اور گزشتہ زمانہ، پاسٹ کال، گزرا ہوا زمانہ، ماضی زمانہ، گزرے ہوئے زمانے کی کوئی بات ایسی یاد آ گئی جو ہمیشہ سے دل کو دہلانے والی ہو، تو ایسی بات دل میں آنے سے اس کا دل غمگین بن جائے، اور جتنی اس کی خوشی، چہرے پر رونق اور دل میں ندرت، سرور، سب کے سب ختم ہو جائیں، خاک میں مل جائیں، تو اس کو کہتے ہیں حزن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جب میرے ولی بن گئے، جب میں نے ان کو میرے دوست بنا رکھے، کبھی کسی وقت میں یا ماضی میں وہ نہ تو غمگین نہ خوف والے بنیں گے۔ میں اس لیے کلام کو تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میری قوم والو، یاد رکھو آج کے بعد میں تمہیں پڑھنے پڑھانے، علم کی طرف توجہ دلانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج دنیا میں، آج کی دنیا میں اگر خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے، اگر خدا کا دیدار ملے گا تو علم سے۔ اگر دنیا میں حفظ اقلیم کی کوئی بادشاہت کر سکتا ہے تو وہ علم والا بادشاہت کر سکتا ہے۔ بنا علم کے نہ خدا ملے گا، نہ خدا کا رسول ملے گا، نہ مرشد ملے گا، نہ رشتہ دار اپنے ماں باپ وہ ملیں گے۔ ملنے ملانے کے لیے انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، تربیت دو۔ دینی تعلیم سے سب سے پہلے اپنا اولین فرض ہے مذہبی باتیں سکھانا، مذہبی حکم سکھانا، جہاں تک فرض عین جس کو کہتے ہیں مذہبی روح سے، یعنی اتنی مذہبی تعلیم ضروری ہے کہ مذہبی تعلیم جس سے خدا اور
اور خدا کے رسول اور ضروریات دین کو سمجھے، اتنی تعلیم حاصل کرنا وہ تو فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی، دنیاوی، یہ ساری تعلیمات واجب میں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دو، دینی تعلیم دو، بچوں کو سنوارو، سدھارو، نکھارو، آگے بڑھاؤ، تاکہ وہ مستقبل کے ستارے بن کر چمکیں، ہر جگہ پہ تمہارا نام روشن کریں، گاؤں کا نام روشن کریں، علاقے کا نام روشن کریں، ضلع کا نام روشن کریں، اسٹیٹ کا نام روشن کریں۔ خدا تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو مذہبی، دینی، دنیاوی تعلیم سے جوڑیں، پڑھنے پڑھانے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر اپنے بچوں کو سنبھالنے، نکھارنے کی کوشش کریں۔ خدا تعالیٰ تمہیں غوث پاک جس کی وسیع مجلس محفل ہے اس کی برکتوں سے خدا تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ان کی برکتوں سے جو بھی الفاظ، جو بھی کلمات ظاہر ہوئے اس کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لوگوں کے دل میں انہی کلمات، انہی ہدایات، انہی رشدات کو ان کے دل میں بٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا آمین۔ صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیبی یا رسول اللہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیک، یا رسول